دوسرا سوال انہوں نے عرض کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے بتائیے، ایمان کیا ہے؟ اسلام تو ہو گیا کہ شہادت دے اللہ واحد لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے اگر استطاعت ہو، یہ تو اسلام ہو گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو مانے جیسا وہ ہے۔ جب تک کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچتا، وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ویسا مانے جیسا ہے، وہاں یہ شرط ہے کہ مانے کہ اللہ ہے۔ وہاں مظاہر قدرتی ہیں، سورج روز نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سبزے اگتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، کائنات کے نظام کے چلتا ہوا دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اسے بنانے والا، چلانے والا کوئی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی۔ لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، پھر ضروری ہو گیا کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اسے یہ بتاؤ کہ میں اللہ کو ویسا مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ یعنی اللہ کو ایسا ماننا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی ہے، یہ ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر ایمان کی دوسری بات ہے بملائکتہ، فرشتوں پر یقین لانا کہ فرشتے ہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن نے خبر دی، اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، ان کے ذمے جو ذمہ داریاں اللہ لگاتا ہے ادا کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، امور دنیا چلانے پہ بھی ہیں، جنت کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے، دوزخ کا نظام بھی چلا رہے ہیں، زمین و آسمانوں کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، کتنے صرف اس کی عبادت میں ہیں، کتنی مخلوق فرشتوں کی ہے جو صرف رکوع میں تسبیح کر رہی ہے، کتنے ہیں جو ہمہ وقت سجدے میں ہیں، کتنے ہیں جو ہمہ وقت قیام میں ہیں، تو کتنے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلانے پہ لگے ہیں۔ یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ روح قبض کرتے ہیں، روح کو آخرت میں لے جاتے ہیں، حساب کتاب لکھنے والے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، ملائکہ پر یقین لانا شرط ایمان ہے۔ ورسلہ، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو سچا نبی ماننا شرط ایمان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بعض حضرات کے قول کے مطابق 1,24,000 یا کم میں جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، سب کو اللہ کا برحق نبی ماننا بنیاد ہے ایمان کی۔ اطاعت اور اتباع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان تمام نبیوں کی نبوت کے ساتھ ہوگا یقینی طور پر۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا شرط ایمان ہے۔ قیامت کے دن پر اس بات پر یقین کہ موت کے بعد ایک حیات ہے، برزخ ہے، قبر کا عذاب و ثواب ہے، پھر میدان حشر میں جمع ہونا ہے۔
بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بعض تو قبر کے عذاب و ثواب کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ انکار شرط ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ اسے مانا جائے۔ بعض کہتے ہیں جی جنت دوزخ میں تو قیامت کے بعد داخلہ ہوگا، تو برزخ تو موت سے لے کر قیامت تک عرصہ ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، وہ برزخ میں ہے، اور جو مرتا ہے برزخ میں ہے، تو یہاں عذاب و ثواب کیسا؟ تو سمجھ لیجئے کہ برزخ انتظار گاہ ہے۔ ساری مخلوق کا حساب و کتاب کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر دیا، اور وہ یوم قیامت، قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ ایک ہی دن ہے، خواہ وہ ہزاروں برسوں سے بڑا ہو، لیکن دن ایک ہی ہے، ایک ہی دن ہوگا۔ اب وہاں سب کو، مرنے والوں کو انتظار گاہ میں رہائش دے دی جاتی ہے کہ قیامت تک تم یہاں انتظار کرو۔ جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کچہریوں میں بھی انتظار گاہ بنی ہوتی ہے، اسٹیشنوں پر بھی، بسوں کے اڈوں پر بھی ویٹنگ روم بنے ہوتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ عدالت میں دو طرح کی انتظار گاہ ہوتی ہے۔ مجرم اور قیدی جو آتے ہیں ان کے لیے وہاں حوالات بنی ہوتی ہے، وہ بھی تو انتظار گاہ ہے۔ وکیلوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے کمرہ، اس میں پنکھے شنکھے کولر لگے ہوئے، اے سی وغیرہ، کرسیاں میز، اور تو وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو برزخ انتظار گاہ ہے، لیکن جس شعبے کا بندہ جاتا ہے برزخ میں، اس کا ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ جس درجے کا بندہ ہے، نیک ہے، جنتی ہے، جس درجے کا جنتی ہے، اس درجے کی نعمتیں وہاں برزخ میں رہائش اسے دے دی جاتی ہے۔ اعلیٰ کو اعلیٰ، اس سے کم کو کم، اس سے کم کو کم۔ اسی طرح مجرموں کے لیے وہاں حوالاتیں ہیں۔ کفر پہ جو مرتا ہے یا اللہ کی گرفت میں آ کے جو مرتا ہے، تو اس کے لیے وہاں بھی حوالات ہی ہے، تو اس کے لیے دوزخ کے عذاب وہاں سجا دیے جاتے ہیں۔ یہ انتظار گاہ کا اہتمام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ تو جس کھاتے کا بندہ ہو ویسا وہاں انتظام ہو جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، لیکن انتظار گاہ اس درجے کی بنا دی جاتی ہے۔ اس پر بھی ایمان ہو۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ بھی ایمان ہو کہ ہمیں پسند آئے اچھی چیزیں، نعمتیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہر بھلائی یا ہر مصیبت سب ان کا مالک سب کا وہی ہے۔ ہم صحت چاہتے ہیں، بیماری آ گئی، بیماری بھی اسی کی طرف سے، صحت بھی اسی کی طرف سے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر میں نیکی، برائی، اچھائی، برائی، سکھ دکھ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ قادر ہے، سب فیصلے اس کے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ بیماری آ گئی تو بندہ کہہ سکتا ہے، اللہ تیرا جہان ہے، تیرا حکم چلتا ہے، تو نے بیماری بھیج دی، میں کمزور ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھے صحت دے دے، تو بندے کو سکون رہتا ہے۔
لیکن یہاں یہ نہیں سمجھا جاتا، یہاں یہ کہا جاتا ہے وہ پڑوسن نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ لکھ دیا، فلاں نے، انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ روزگار اور پیشہ بن گیا ہے، فوراً ان کے پاس جاتے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے، پھر مجھے ای میل کرتے، مجھے عامل نے یہ بتایا، میں کہتا ہوں بھائی جب تم ادھر گئے ہو تم مجھے کیوں تنگ کرتے؟ جب تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ؟ میرا تعلق تو تمہارا اللہ کے حوالے سے ہے، میں تو تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر تمہارے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ جب تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، عاملوں سے ہے، وہ جی فلاں نے جادو کر دیا، یار یہ بتاؤ کوئی جادوگر تقدیر الہی میں مداخلت کر سکتا ہے؟ اللہ جس کو صحت دے جادوگر اس کو بگاڑ سکتا ہے، جسے اللہ بیمار کر دے اسے جادوگر ٹھیک کر سکتا ہے، تو پھر جاننے کا فائدہ کیا؟ کیا جادوگر خود بیمار نہیں ہوتے؟ ان پر جادو کون کرتا ہے؟ وہ خود مر نہیں جاتے، انہیں کون مارتا؟ وہ کم از کم مرتے تو نہیں یار، اس کا علاج تو کر لیتے، ہمیں جادو تویز سکھاتے ہیں تو کوئی ایسا تویز دھاگا کر لیتے، نہ مرتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے بہت زیادہ، کل دوحہ قطر سے ایک بچی کا فون تھا، وہ مجھے عاملوں نے یہ، خدا کا خوف کرو یار، یہ تم ہی جاہل قوم ہو، یہ تو ان کو تو کافر بھی نہیں مانتے، کوئی انگریز کسی عمل کے پاس نہیں جاتا، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے بندے کو خدا مان کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کے پاس تو نہیں جاتے، تم اللہ کو مان کر پھر جادوگروں کے پاس جاتے۔ بل قدر خیر ہی و شر، بھلائی یا نہ بھلائی سب اس کی طرف سے، سکھ دکھ سب اس کی طرف سے، اور اس نے تمہیں دل میں 5 مرتبہ بات کرنے کی اجازت، بلکہ بات نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے۔ آپ کسی سے مانگنے جائیں اور بار بار مانگنے جائیں تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں مانگنے جائیں، جتنی بار زیادہ جائیں وہ اور خوش ہوتا ہے۔ 5 بار تو اس نے لازمی کر دیا کہ ضرور آئیں، اور آپ 50 بار جائیں، نوافل پڑھتے رہیں، بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، وہ اور خوش ہوتا ہے کہ مانگو اور مانگو اور مانگو، وہ محروم نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ نے ساری زندگی رسالے مبارک تک کسی سوال کرنے والے کو لا نہیں کہا، نہیں کہا، نہ نہیں کی۔ اگر اللہ کا رسول اتنا کریم ہے تو اللہ کتنا کریم ہوگا۔ تو پھر یہ جادوگروں کے پاس، اور یعنی ہاں علاج جو ظاہری ہے، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، اس کی اجازت ہے، شرعی طریقہ ہے، علاج کرو، لیکن شفا علاج سے نہیں، شفا وہی دے گا۔ علاج ایک سبب ہے، ایک ہیلہ ہے، اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس میں برکت ڈال، مجھے شفا دے دے۔ تو یہاں بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، ایمان یہاں آ کر کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بتا دے تمہاری بھابھی نے جادو کیا ہے، تمہاری فلاں نے جادو کر دیا ہے، بہو پر ساس نے کر دیا، ساس پر بہو نے کر دیا، وہ بڑے پھر خوش ہوتے ہیں، انہیں پیسے بھی دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ نے دنیا بنا کر جادوگروں کے حوالے نہیں کر دی، اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے۔ تو یہ ایمان ہو کہ ہر پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات، صحت، بیماری، دکھ، سکھ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقت، تو اس نے پھر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ 2 باتیں ہو گئیں، پہلے اس نے اسلام پوچھا، پھر ایمان پوچھا۔